حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور قوی جسموں سے نوازا تھا۔ سخت اور بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کرنے میں ان کا ثانی نہیں تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز شاداب اور ہر قسم کے باغات سے آراستہ تھی۔ ان کو قرآن مجید میں احقاف والے کہا گیا ہے۔ احقاف کے معنی ریت کے اونچے ٹیلے ہیں۔ یہ صحرائے عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے۔ ان کے اکثر قبائل عمان سے حضرموت اور یمن تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا مسکن یمن تھا، جبکہ ان کی اکثر آبادی حضرت موت اور یمن میں بحیرہ عرب کے ساحل کے آس پاس تھی۔ اللہ نے ان کی قوم کو پھلوں سے لدے باغات اور چشموں اور لہاتی کھیتوں سے نوازا تھا۔ انہیں مضبوط اور قوی بنایا تھا اور بلند قد و قامت عطا کیے تھے، بجائے اس کے کہ وہ نعمتوں کی فراوانی پر اللہ کا شکر بجا لاتے۔ وہ عیش و عشرت اور فخر و مباحات میں غرق ہو گئے۔ بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محلات تعمیر کرنا ان کا مشغلہ بن گیا۔ ان محلات کی تعمیر و آرائش پر کثیر دولت اور وقت صرف کرتے تاکہ دوسروں پر فخر اور برتری کا اظہار کر سکیں۔ وہ یہ سارے کام اظہار تفاخر اور محض کھیل کود کے لیے کرتے۔ ان محلات میں رہائش رکھنا ان کا قطعاً مقصد نہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو وقت اور وسائل کے اس بے جا ضیاع سے منع کیا۔ انہیں ایسا کرنے سے منع سختی سے کیا کہ جس کا مقصد دین و دنیا کے منافع سے خالی تھا، لہٰذا انہیں اس بیکار، محض اور عبث کام سے روکتے ہوئے فرمایا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے؟ یہ لوگ بھی دیگر اقوام کی طرح اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا شکار تھی۔ آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑنا اور ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ان کے لیے یہ تصور ناقابل قبول تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو صرف ایک ہستی چلا رہی ہے، جبکہ انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے کھیتوں اور بارش اور کاروبار میں نفع نقصان کا مالک دوسرے بتوں کو بنا رکھا تھا۔ دشمنوں پر فتح کے لیے الگ بت تھے۔ صحت و تندرستی کسی اور سے حاصل ہوتی تھی تو دولت و عمارت کسی اور طرح سے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے بے شمار جو تھے وہ مشکل کشا بنا رکھے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جو ان کے مشکل کشا تھے وہ سمود، صدا، الہبا اور بالآخر جو تھا ان بتوں کی پوجا اور آباء و اجداد کی جو اندھی تقلید تھی وہ ان کے خوفناک انجام کا سبب بنی، اور یہ سب ان کے مددگار ان کی مدد کو نہ آ سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بتوں کی پجاری اور بڑی عمارات بنانے کی شوقین قوم کو ہر طرح کے دلائل اور براہین سے توحید کی دعوت دی۔ انہیں ایک اللہ پروردگار کی عبادت پر یکسو کرنے کی کوشش کی، مگر بتوں کی پوجا میں غرق آباء و اجداد کے رسم و رواج کی اندھی تقلید کرنے والی قوم نے طرح طرح کے دلائل سننے کے باوجود بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب لگا دیا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیات ہیں۔ جب دلائل و براہین سے حق واضح کر دیا گیا، تبلیغ کا کام پورا ہو گیا، اور پھر کفر و شرک کا جو ظلم تھا وہ تمام حدود پھلانگ گیا، تو پھر اللہ کی سنت کا وقت پورا ہونے کا آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان پر مسلسل تیز چلنے والی ایک پہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے تھے۔ پس کیسی رہی میری سزا اور ڈرنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سرکش، مغرور،
بد دماغ اور مشرک قوم کو باد صرصر سے تباہ کر دیا۔ یہ ایک یکا یک تیز و تند اور یک بستہ اور شور مچاتی ہوئی ہوا تھی جو کہا جاتا ہے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا ان کافروں کو ان کے مضبوط قلعوں اور محلات سے اٹھاتی اور زمین پر پٹخ دیتی تھی، جس سے ان کے سر دھڑ سے جدا ہو جاتے اور وہ لمبے تڑنگے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر گرتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس ہوا کے عذاب کو باد صرصر کہا جاتا ہے۔